السلام علیکم، میں ہوں اقرا سلیم، آپ کی ہوسٹ، اور آج ایک دفعہ پھر میں علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علمی سٹی آپ لوگوں کے لیے لاتا ہے ہمیشہ ہی بہت سارے امیزنگ انفارمیٹیو سیشنز، جس میں آپ لوگ بہت کچھ لرن کرتے ہیں، بہت کچھ ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں، اور کافی کچھ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوتا ہے اس پلیٹ فارم پر۔ اسی طرح ہمیشہ کی طرح آج میں پھر یہی کہوں گی کہ میں ایک بہت اچھے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں، جو کہ ہماری سوسائٹی ابھی لائف ہے۔ Are we live or what's going on? I don't know. So just give me a 1 minute. Yep. We are live. Yeah, I think it's coming live. Yeah, it's yeah. Yeah, we can continue. Okay, I'm so sorry. Yeah, that's fine. Thank you. ایکچولی آئی ایم سو سوری، تھوڑا سا ڈسٹربینس ہو گئی تھی، اس لیے ہم اپنے سیشن کو کنٹینیو کریں۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ ہمیشہ بہت سارے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں، اور سیم اسی طرح ہم لوگ آج بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پینڈیمک سچویشن میں سر کائنڈلی پلیز میوٹ یور مائکروفون۔ جزاک اللہ۔ ہم لوگ اپنے اس سیشن میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس آئی ٹی ہماری پینڈیمک سچویشن میں بہت سارے بچے، بہت ساری کمپنیز، بہت ساری یونیورسٹیز، اسٹاف اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے آئی ٹی سیشنز میں بھی بہت ساری ڈسٹربنس جو ہے وہ آئی ہے، اور آج ہم لوگ اسی ایشوز کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ہم لوگوں نے یہاں سے فائدہ اٹھایا ہے، کیا نقصان ہے، کیا چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں، اور کیا چیزیں ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دی ہیں۔ ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے میں آج اپنے بہت آنریبل گیسٹ کے ساتھ آئی ہوں، اور سب سے پہلے میں وارملی ویلکم کہوں گی سر آپ کو، ندیم شہزاد، جو کہ ہمارے ساتھ USA سے آن لائن ہے۔ تھینک یو سو مچ سر اینڈ فار جوائننگ اس۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ سر، اٹس ویری آنر کہ آپ نے بہت اسپیشل ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمیں جوائن کیا علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی سر، ندیم شہزاد کا میں انٹروڈکشن اپنے آڈینس کو کروا دوں۔ ہم اپنے سیشن کی طرف جانے سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہتی ہوں۔ سر جو ہیں وہ سینئر مینیجر ہیں فرام USA، آئی ٹی مینیجر ہیں سینئر، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ، اور آج ہم اس چیز کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ میں اپنے آڈینس کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ اس پینڈیمک سچویشن سے ہے، جس میں ہم بہت ساری آرگنائزیشنس کو، یونیورسٹیز کو، کالجز کو ڈسکس کریں گے، اور ہر چیز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایز اے سوسائٹی کہ ہم نے کن چیزوں میں بہت سارا فائدہ اٹھایا اور کن چیزوں میں ہم نے نقصان جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، کیونکہ یہ سچویشن ایسی تھی جہاں پہ ہم لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے اور بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے۔ تو آج ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ جو آئی ٹی کو آپ آئی ٹی کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں؟ آئی ٹی مینجمنٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، تو اس کا ہر جگہ پہ رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس دور میں۔ جی آپ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ہر کام جو ہے آپ کمپیوٹر کے ذریعے، اپنے موبائل فون کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ کووڈ سے پہلے بھی ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ جتنے بھی جو آن لائن کام ہو سکتے تھے، جیسے آپ کے بل پیمنٹس ہیں، مختلف قسم کی آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ آن لائن ہو سکتی تھی۔ لیکن جو کووڈ سے سچویشن کافی تبدیل ہوئی ہے پوری دنیا میں، کیونکہ آئی ٹی کا جو رول ہے وہ کافی
واضح ہو گیا, سامنے آ گیا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کی روزانہ کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے. پہلے اگر آپ لائن میں کھڑے ہوتے تھے جا کے, اگر کچھ کمپنیز کے پاس یہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا بل پیمنٹ کرنے کا, خاص طور پہ جو ممالک ہیں جو جہاں پر بھی انفراسٹرکچر جو آئی ٹی کا نہیں ہے, اور جو کچھ یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں جن میں وہ یہ ویب سائٹس ان کی نہیں ہیں جو آپ آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے, تو ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ آپ جب تک آپ اس قسم کا انفراسٹرکچر بنا نہیں لیں گے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے اس دور میں, اور خاص طور پہ یہ کووڈ کے ذریعے بات جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو یہ ایسی بات ہے کہ آپ جی بالکل ایسی بات ہے کہ یہاں پہ سر اگر آپ کا کوئی اور کسی اور جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سیشن, پلیز وہاں سے میوٹ کر دیں, آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے. نہیں ویسے تو نہیں چاہیے. سر میں یہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ جو آئی ٹی کا سیشن ہے نا, اس میں ہم لوگ کہہ لیں کہ یہی چیز ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ جب چھوٹے بچے کو بھی نہیں پتا تھا نا ٹیکنالوجی کا, اس پینڈیمک سچویشن میں اس نے بھی دیکھ لیا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کتنی ہمارے لیے ضروری ہیں, اور بہت سارے بینیفٹس بھی ہم نے اس میں اٹھائے ہیں. لیکن ابھی ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں تو سر سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ بفور پینڈیمک سچویشن جو کمپنیز تھی, آرگنائزیشن تھی, وہ اس چیز کو کس طرح پروسیس کر رہی تھی آئی ٹی کے ساتھ؟ دیکھیں کچھ کمپنیز تھی جو کہ مینولی طریقے سے وہ ساری ٹرانزیکشن کر رہی تھی, یعنی انہوں نے پوری ایک بک لیٹ رکھی ہوئی تھی, جیسے کہ بینکنگ سسٹم میں بھی آپ دیکھ لیں, اور یا پھر اگر آپ کچھ کورٹ سسٹم میں دیکھ لیں جا کے, وہاں پر بھی ابھی بھی ایسا سلسلہ ہے کہ بک کیپنگ ہو رہی ہے جو کہ بڑے بڑے ایک رجسٹر رکھے ہوئے ہیں, اور کئی ہاسپٹلس وغیرہ میں بھی. تو کچھ ایسی کمپنی ہیں جو ریکارڈس مینجمنٹ کرتی ہیں اسی بڑے بڑے رجسٹر کے ذریعے. تو انہیں ریئلائز ہوا کہ اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے فیوچر میں تو انہیں یہ چیز جو ہے الیکٹرانک کرنی پڑے گی, کیونکہ خاص طور پہ کووڈ کے ذریعے جو ہے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یا تو وہ بزنس شٹ ڈاؤن کر دیں, کیونکہ کیونکہ وہ رسک نہیں لے سکتے اپنے امپلائیز کا کہ اس سچویشن میں سارے امپلائیز جو ہے اس آفس میں اکٹھے ہو سکیں, یا پھر کس طریقے سے ان ٹرانزیکشنز کو الیکٹرانک کریں تاکہ وہ ریموٹلی طریقے سے ان کو ایکسیس کر سکیں. تو یہ چیز کافی سامنے آ گئی ہے, اور پوری دنیا میں اس چیز کو, خاص طور پہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں انہیں اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ ان کے خاص طور پہ ان کے جو امپلائیز ہیں انہیں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ریموٹلی کام کر سکیں گھر سے, رائٹ. اور جو بھی وہ آفس میں جا کے کچھ پرفارم کرتے تھے وہ سرورز جو ہیں ان کے جو آئی ٹی کمپیوٹرز ہیں وہ گھر سے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, وہی کام کیا وہ پروڈکٹیولی اچیو کر سکتے ہیں گھر سے, یہ نہیں. تو اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے بھی سامنے آ گئی ہے, اور باقی جو اور کمپنیز ہیں جس طریقے سے میں نے ذکر کیا, یوٹیلیٹی کمپنیز ہوگی یا ہاسپٹلز ہو گئے, انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہم نے جتنے بھی ریکارڈ مینجمنٹ ہیں, جو ساری انفارمیشنز ہیں, ان کو ہم نے الیکٹرانائز کرنا ہے تاکہ 21st سینچری میں جو ہے اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ پینڈیمک نے اس چیز کی آگاہی جو ہے اویئرنیس سامنے دکھا دی ساری دنیا کو. لیکن جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ کچھ کمپنیز جو تھی وہ آلریڈی ان کے پاس یہ فیسلٹیز تھی, اور وہ they were already ready for that sort of ایمرجنسی سچویشن. لیکن کچھ کمپنیز تھی جو ان کے خیال میں یہ بالکل ان کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے کہ it was a very sudden surprise, it was an emergency surprise for them, so they had to basically get ready for that. تو میرے خیال میں کووڈ نے اس چیز کو کافی ٹرانسفارم کیا ہے, اور ان کے لوگوں کی تھنکنگ کو, کمپنیز کی جو ہے وہ سوچ کو,
ٹرانسفارمیشن کی اگر ہم بات کریں تو جیسے بھی آپ نے بات کی کہ بہت بینیفیشیل بھی رہی ہے، میں نے بھی سیشن کے شروع میں کہا کہ بہت فائدہ مند بھی ہے، نقصان بھی ہے. جی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ کچھ جو کمپنیز ہیں وہ انہیں یوٹیلائز ہو گیا تھا کہ انہیں بیفور پینڈیمک کی انہوں نے خود کو اپنی سچویشنز کو کس طرح کوپ اپ کرنا انہیں اس چیز کا پتا تھا. لیکن اب جن کمپنیز میں رجسٹرز کے ریکارڈ ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان لوگوں کے لیے سر یہ کافی ٹف سچویشن نہیں تھی. پھر آپ دیکھیں کہ جو ورکرز تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اب ہم فرنٹ آف دا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہم لوگ کس طرح ورک کریں، کیا چیز انٹر کریں، کیا چیز نہیں کریں. تو یہ بہت ایک عجیب سچویشن بھی بن گئی تھی، ڈیفیکلٹ سی، اور اس کو کس طرح فیس کریں. ہاں بالکل، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تو جن کمپنیز کے پاس یا جن انسٹیٹیوشن کے پاس یہ سسٹم الیکٹرانک نہیں تھا، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دے ور ریئلی ناٹ ریڈی فار دس کائنڈ آف سچویشن. اور ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا جو ہے ایک بہت بڑا شاک تھا. اور ایسے آپ نے کئی انسٹیٹیوشن دیکھے ہیں جنہیں مکمل طور پر جو بند بھی ہو گئے ہیں، بیکاز وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یا ان کے پاس ایک اسٹرکچر ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو گھر بٹھا دیں اور وہ کنیکٹ کر سکیں، رائٹ. لیکن کچھ کمپنیز جنہوں نے جو آلریڈی اس انفراسٹرکچر ان کے پاس تھا، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوا، اور انہیں بلکہ فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے امپلائیز کو فلیکسیبلٹی پرووائڈ کی ہے، اور اپنا جو ان کا اسٹرکچر آئی ٹی انفراسٹرکچر انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ واقعی یہ اتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، اور اپنے سسٹمز کو انہوں نے اپ گریڈ کیا. تو yeah, it was challenging situation for some companies, لیکن at the same time جو کمپنی جنہوں نے they were thinking ahead of implementing this infrastructure, they were successful and they were able to survive in this pandemic. اور جیسے آپ نے کہا فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصانات بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں اگر پازیٹیو کی طرف جائیں تو کافی فائدہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے ہوا کہ جو کمپنیز تھیں جو آلریڈی ریموٹ سروسز پرووائڈ کرتی تھیں، جیسے آپ دیکھیں ہو گیا زوم، ہو گیا اس کے علاوہ اور ویب ایکس وغیرہ، تو ان کی جو یہ بڑی کمپنیز ہیں انہیں کافی فائدہ ہوا. ان کے سٹاکس وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹرپل ہو گئے ہیں پوری دنیا میں، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں جا کے. لیکن باقی جو کمپنیز جنہیں نقصانات ہوئے ہیں وہ کمپنی ہے جن کا زیادہ اسٹرکچر جو تھا وہ ان پرسن تھا، جن کی انوائرمنٹ جو تھا کہ وہ آپ کولیبریٹ کر کے ان پرسن کمیونیکیشن کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے. تو ان کمپنیز کو باقی نقصانات ہوئے ہیں کافی. سر ایسی اگر نقصانات میں ہم دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے زوم ایپ کی بات کی، اسی طرح ٹیمز بھی بہت یوز ہوتا رہا ہے اس سچویشن میں، ٹھیک ہے. تو اب جن بچوں کو یا جن کمپنیز کے جو ممبرس تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہے کیا، اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا ان کے لیے کہ یہ ان کو اچیو کرتے. اور میں اس پہ یہ بھی بات کہوں کہ اگر انہوں نے اس کو اچیو کر لیا ہے، اس پہ کام کرنا سیکھ لیا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ان کے لیے، بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ گول تھا جنہوں نے اچیو کر لیا. یہ بہت صحیح بات آپ نے کی ہے کہ جن لوگوں کو کمپیوٹرز پہ نہیں چلانے آتا تھا، لیپ ٹاپ وہ اسٹارٹ نہیں کرنے آتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ٹیمز ہے کیا اور وہ یہ کون سے سافٹ ویئر ہیں، تو ان کے لیے اٹس اے بگ لرننگ کرو فار دیم، رائٹ. کہ آپ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے لیکن کچھ لوگ جو ہے اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ واٹس ایپ اور فیس ٹائم وغیرہ اس سے آلریڈی تقریباً دنیا میں زیادہ تر پاکستان میں خاص طور پر میجورٹی لوگ جو ہے اس دے آر اویئر آف دس کائنڈ آف ٹیکنالوجی، رائٹ. تو انہیں اتنا اندازہ ہے، پسماندہ علاقے بھی ہیں پاکستان میں تو جنہیں ابھی تک جہاں پر اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں گئی. لیکن اگر آپ دیکھ لیں مین سٹیز وغیرہ میں پیپل آر آلریڈی اویئر آف فیس ٹو فیس پیئر ٹو پیئر ٹیکنالوجی، جیسے واٹس ایپ لائیو ہوگی، فیس بک لائیو وغیرہ سارا کچھ. تو ان کے لیے یہ کہ جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کے متعلق سنا تھا ان کے لیے تو یہ سمجھنا آسان ہوا کہ ہاں آپ اس طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور بٹ پیپل ہو ور ٹوٹلی لٹرل، آئی مین they had no idea, right? So it was a big learning curve for them. تو لیکن بات وہ یہی ہے کہ ایز اے سوسائٹی we have to be up to date in our
थिंकिंग, क्योंकि आगे जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है. पेंडेमिक ने हमें ये बात सिखा दी है कि वाकई टेक्नोलॉजी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हम जिंदगी नहीं गुजर सकती. लेकिन हमें ये इस से बात जो है समझनी चाहिए कि अगर पेंडेमिक नहीं भी होता तो फिर भी दुनिया ने इसी तरफ जाना था. और पाकिस्तान की सोसाइटी खास तौर पर ट्रांसफॉर्म तभी होगी जबकि हम इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, इन सॉफ्टवेयर्स को अडॉप्ट करेंगे, कम्युनिकेशन के जरिए अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह जो है इन सॉफ्टवेयर के जरिए अगर हम इनको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम दुनिया से बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी जो प्रोग्रेसिंग कंट्रीज हैं उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे. बिकॉज दैट्स अ वे, दैट्स अ एवेन्यू नाउ कि हम आप जैसे पाकिस्तान में, मैं यूएस में हूँ, that's the way we are communicating, and so the business has to take place the same way in the future. अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके बाकी टीम जो है वो घर पर है और आप कुछ आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं तो so rather than waiting to come to office to discuss and have in person, you can always communicate and present your ideas. So I think this is the way it's going to be in the future. So that's what we have to definitely think and change our thinking from that angle ke usme learning curve hai, lazmi hai, lekin I think we have to take that learning curve, otherwise so I think we will be very much behind from rest of the world. So businesses have to adopt this technology definitely. बिल्कुल, आई एग्री, मैं टोटली एग्री करती हूँ, आपकी हर बात से एग्री करती हूँ. लेकिन अगर हम लोग इसी बात को थोड़ा सा अगर टर्न करें, हम ऑर्गेनाइजेशन से जैसे बात कर रहे हैं, तो इसी तरह अगर हम लोग थोड़ा सा टर्न करें और यूनिवर्सिटीज की तरफ आए, कॉलेजेस की तरफ आए, तो सर अगर हम देखेंगे आईटी में देखें जो बच्चे जिनके स्पेशली पेरेंट्स को भी नहीं पता कि आप कैसे ऐप इंस्टॉल करें, क्या करें. आई नो कि बच्चे बहुत अप टू डेट हैं पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी एक बहुत टफ टास्क है उनके लिए. फिर टीचर्स के लिए मैनेज करना कि उनकी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं, फिर उन्होंने क्लासेस देनी है, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा, किसी कोई कहता है जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और किसी के सिग्नल्स नहीं आते, किसी का कोई इशू. अगर हम देखें लास्ट सेमेस्टर जो हमारा गुजरा है पैंडेमिक सिचुएशन में, तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है. आई थिंक सो. अगर पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए, अगर हम सिर्फ आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाँ, इसमें ये हम कह रहे हैं कि बेनिफिट है कि उनको पता चल गया है कि टीम डेस्क कैसे इंस्टॉल करनी है और कहाँ से करनी है, कैसे चलाना है. लेकिन सर नुकसान तो कह लें फायदा उठाया, लेकिन नुकसान कितना उठाया अगर हम लोग कह लें कि बच्चों ने तो स्पेशली बहुत ज्यादा. तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या इस पे भी कोई इस तरह का प्रेफरेंस टीचर्स को अप्लाई करना चाहिए था? क्या ये चीज जो है वो बच्चे जो हैं वो ना अपनी जाया ना करते पढ़ाई को और इसको कंटिन्यू लेके चलते जिस तरह रेगुलर क्लासेस थी? मतलब बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस आ गई थी. हाँ, देखें जो इन पर्सन लर्निंग है, दैट्स अ ट्रेडिशनल लर्निंग. क्यों आप क्लासरूम में जाते हैं, आपके टीचर सामने आपको एक्सप्लेन कर रहा है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे, राइट? दैट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप फेस टू फेस हैं. उसमें कोई किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी काम करेगी कि नहीं. आप घर पर यहाँ पर बैठे हैं, आपके और चैलेंजेस हैं, आपका नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वाईफाई आप है, और टीचर का क्या कंप्यूटर काम कर रहा है. सो देयर आर डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस. अगर चैलेंजेस अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आपका जो मेन मकसद है जो एजुकेशन हासिल करना वो नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर वाईफाई आपका नहीं काम कर रहा और वीक वाईफाई है कि आप कम्युनिकेट सही नहीं कर सकेंगे, राइट? बिकॉज एक जो आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, यू वोंट बी एबल टू ग्रैब. सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज for us, we have to make sure that we work on our infrastructure first, right? हमारे जो Wi-Fi के infrastructure है, we need to upgrade that because moving forward, after the pandemic, we'll go back to schools, in person जो है वो education दोबारा शुरू हो जाएगी. But at the same time, I think we need to take advantage of this opportunity that is presented, or challenge that's presented to us, कि how we can improve our infrastructure, IT infrastructure. जिस तरीके से हमारे जो लैपटॉप्स हम अपने अपग्रेड करें, अपने वाईफाई को आप
upgrade کریں, how we can rely less on network buffering. تو کیونکہ that would be کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کنٹینیو کریں. ہاں کیونکہ دیکھیں I mean in the future we need to rely on these ways to learn, right? اب جو ٹریڈیشنل لرننگ جو ہے وہ ٹھیک ہے, that's one way, but we have to rely on learning through other channels. YouTube is a very good source of learning, right? اگر ہمارا کمپیوٹر کام نہیں کر رہا اور ہم وائی فائی نہیں ہے تو you won't be able to use other avenues. تو وہ چیلنجز ہیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ چونکہ اچانک سارا اتنا لوڈ سسٹم پر پڑا ہے کہ everybody started learning from working from home and from on site, so our infrastructure was not versatile or it was scalable enough کہ وہ ہینڈل کر سکتا سارے لوڈ کو. لیکن I think that's an investment, that's a companies have to make into, and government has to help تاکہ اس چیز کو ہم لیوریج کر سکیں in the future, تاکہ because that is going to be the platform for learning in the future, even post pandemic, کیونکہ universities will start to offer courses online all over the world. اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ یو ایس میں یا یو کے میں کہیں بھی یونیورسٹی کوئی آفر کر رہی ہے کورس, آپ you can take advantage of that because you cannot go there. So companies will definitely look at this as an opportunity تاکہ وہ اپنے IT infrastructures کو upgrade کریں, اپنے fiber network کو, or how we want to improve that. I think that's one way we need to definitely make network more scalable. I think that should be a goal for us to continue our learning. Yes, sir. I totally agreed. یہ ہم لوگ کہہ لیں کہ اٹس ڈیپینڈ آن آور ٹیچرس, کہ جب ہم لوگ جہاں پہ اتنے سبجیکٹس پڑھیں وہاں پہ ہمیں ایک آئی ٹی کا سبجیکٹ بھی ہر کلاس میں نیسیسری طور پہ پڑھایا جائے, کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو ہم نے اس کو کس طرح کوپ اپ کرنا ہے اور کس طرح اس کے سولوشنس نکالنے ہیں. Yeah, definitely. IT troubleshooting کا جو بہت ضروری ہے. یس سر, بالکل ایسے آئی ٹی کی جو کہہ لیں کہ اسٹڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سر جسٹ 1 منٹ, ہمارے آڈینس سے کوشچن ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہ لے لوں. ان کا کوشچن کچھ اس طرح سے کہ کووڈ کی وجہ سے اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے اور کچھ ٹاپک جو ہے ایکسکلوڈ کر دیے گئے ہیں, اور اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے بینیفٹ ہیں یا نہیں. تو اگر میں آپ کو اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اتنے شارٹ پیریڈ میں اگر آپ لوگ یہ بھی کور کر لیتے ہیں تو اٹس ویری انف. یہ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے. نہ پراپر کلاسز ہوتی ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ہیلپ بک ہوگی, نہ کوئی آپ کے پاس گائیڈ لائن ٹیچر ہوگا جو آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے سکے. تو اس میں ایک یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک ان کا گورنمنٹ کا آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس شارٹ ٹائم میں اس کو کور کر لیں. سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بچے کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے جو ہم لرن کریں وہ بینیفٹ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ اگر آپ جو لرن کر رہے ہیں یو وانٹ ٹو میک شیور کہ یو لک فار اے پریکٹیکل سولوشن فار دیٹ, کہ واقعی جو آپ لرن کر رہے ہیں اس کو آپ پریکٹیکل لائف میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں, کیا اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے, کہ آپ نے کوئی آئی مین آپ کا مقصد جو ہے ریٹیفکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایگزام پاس کر لیا ہے اور آپ نے 90% مارک لے لیا. یہ آپ کا اسکوپ نہیں ہے. آپ کا اسکوپ ہے کہ جو کچھ آپ لرن کر رہے ہیں, جو کانسیپٹ آپ لے رہے ہیں اس کو آپ ریئل لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیا اس کی کوئی کسی قسم کے آپ this goes back to my own point of learning. There are a lot of thousands of YouTube videos. So basically you can go and search for certain concept on YouTube, right, and say کہ اس کو آپ ریئل لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیا آپ اپنے طور پر اس کو اس کانسیپٹ کو لرن کر کے آپ کچھ انوینٹ کر سکتے ہیں, کچھ آپ کریٹو چیز بنا سکتے ہیں, کچھ انوویشن کر سکتے ہیں, رائٹ, کیونکہ دیٹ بیکمز یور آئیڈیا, دیٹ بیکمز سبسٹینس دیٹ یو کین بیسکلی سیل, اور جو کہ آپ کو اپنے ریزومے وغیرہ پہ, اپنے سی وی پہ آپ فیوچر میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ میں نے سیکھا تھا اور اس کانسیپٹ کی بنیاد پر میں نے یہ لرن کیا اور یہ میں نے اپلیکیشن فار ایگزامپل بنائی ہے, یہ میں نے ایک سافٹ ویئر پروڈیوس کیا اس کانسیپٹ پہ, یا یہ میں نے ایک something special I created out of that concept, because that will be valuable for you in the I think so there's a network issue ہے sir for you. جی
میں تو مجھے آپ کی آ رہی بات صحیح، کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اسپیشلی میں ان اسٹوڈینٹس کو یہ بھی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کا سلیبس کم بھی ہے تو آپ اس پہ اسپیسیفائی رہیں، آپ کو اتنے اچھے طریقے سے لرن کریں کہ آپ کو اسی میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ وہ سیکھ جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم پڑھا رہے ہیں، ہم کم سیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ہر چیز میں خود ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اس کا نقصان بھی خود اٹھاتے ہیں. اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھیں گے وہ کم بھی آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اگر آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو لرن کرتے ہیں، ہر چیز کانسیپٹ لیتے ہیں، کانسیپٹس کلیئر لیتے ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ تھوڑے سے بہت زیادہ سیکھ لیا ہے، تو اس لیے اپنی لرننگ پہ فوکس کریں، نہ کہ سلیبس پہ کریں. اور ویسے بھی جب فل سلیبس ہے تب بھی تو بچے نوٹ بک سے یوز کرتے تھے تو اٹس ناٹ اے بگ ایشو. Yeah, so always understand the. اگر ہم یس بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف جائیں، جیسے ابھی ہم نے پینڈیمک سچویشن کے آرگنائزیشنس کی طرف بات کر رہے تھے کہ بفور انہوں نے کس طرح کیا، اور اب جب پینڈیمک سچویشن ہے اس میں وہ لوگ کس طرح سر اب ہم دیکھیں یہ سچویشن جو ہے یہ بہت زیادہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تقریباً آپ کہہ لیں کہ 60 to 70% یہ ختم ہو چکا پینڈیمک اور یہ لاک ڈاؤن سب کچھ. تو اب آرگنائزیشن اپنا جو ورک ہے وہ کس طرح شفٹ کر رہی ہیں آن لائن سے، کس طرح، اور کیا ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کس طرح وہ ان سچویشن کو کور کر رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے. دیکھیں ابھی جو سچویشن ہوگی وہ ہائبرڈ ٹائپ سچویشن ہوگی. کمپنیز کے پاس یہ آپ کو کمپنیز جو امپلائز کو آپشن دیں گے کہ اگر آپ ریموٹلی کام کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر امریکہ میں تو ایسا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ آپ کے لیے آپشنل رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ 2 دن گھر سے کام کرنا چاہتے ہیں، 3 دن آفس آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ پروڈکٹیو ہیں، اگر تو آپ نے اتنا پروڈیوس کیا ہے کہ 5 دن گھر سے کام کر کے آپ نے اتنا پروڈیوس کیا اور آپ ٹرسٹ ورتھی امپلائی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ 2 دن بھی کام کر سکتے ہیں اور 3 دن اگر آپ آفس آئیں. تو کمپنیز آپ کو اس قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ دے رہی ہیں. لیکن جو چیلنجز کچھ کمپنیز کے پاس وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ یہ تھے کہ کمپنیز پریپیئرڈ نہیں تھیں. اتنا اچانک ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو ہر چیز آن لائن کرنی پڑے گی. تو انہوں نے وہ اپنے سسٹمز جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ کلاؤڈ میں جا رہی ہیں، کلاؤڈ کی طرف، جس میں امیزون کلاؤڈ یا ایزر وغیرہ کلاؤڈ میں ہے، تاکہ اپنے سارے جو آئی ٹی کے جو سرورز وغیرہ وہ کلاؤڈ میں شفٹ کر دیں، تاکہ جو ان کے جو یوزرس ہیں یا ان کے جو امپلائیز ہیں وہ سسٹم کو ایکسیس کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی کر سکیں. تو وہ ایک انویسٹمنٹ ہے کمپنیز کے لیے جو کہ وہ شفٹ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک آپ دیکھیں گے فیوچر میں بھی کمپنیز جو وہ زیادہ سے زیادہ کلاؤڈ کی طرف جائیں گی rather than housing all those structured in their offices. اور جو کمپنیز جو ہیں وہ الیکٹرانکس ان کے پاس سسٹم نہیں تھے، آن لائن سسٹم نہیں تھے، آپ وہ دیکھیں گے کہ کمپنیز ول اسٹارٹ ٹو اپ گریڈ دوز ٹو الیکٹرانک بیکاز دے ہیو ریئلائز کہ وداؤٹ دیٹ اٹس ہارڈ فار دیم ٹو سروائیو، رائٹ؟ سو ایوری تھنگ شوڈ بی موونگ ٹوورڈ دیٹ ڈائریکشن. سو دس از اے گڈ ٹائم ٹو بی ان دا سافٹ ویئر فیلڈ، کیونکہ آپ فرام اے بزنس اسٹینڈ پوائنٹ ایز ویل آپ ان کمپنیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے سسٹمز کو مائگریٹ کریں، کس طریقے سے اپنے سسٹم کو الیکٹرونائز کریں، اور آئی ٹی انفراسٹرکچر سے کیسے جو ہے وہ لیوریج کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کمپنیز. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک لرننگ پوائنٹ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ. جن لوگوں کو بالکل بھی آئی ٹی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ٹی ہے کیا اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، وہ اس پینڈیمک سچویشن میں بہت کچھ سیکھ گئے ہیں. اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو مکمل طور پہ سیکھ لیں. اور جیسے ہی ہمارے جو گیسٹ ہمارے ساتھ آنریبل موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب جو ہے سب سے بڑا لرننگ پوائنٹ ہے آپ کے پاس. آپ کھولیں، آپ ایک چیز لکھیں گے، آپ کو 100 سے ابو ویڈیو جو ہے نا وہ شو کر دیتا ہے کہ آپ وہاں پہ ہمارے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. ہم یہ ویڈیو سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، کچھ دوسری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. لیکن اٹس ڈیپینڈ آن اس کہ ہم سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں. بالکل. اگر ہم لوگ ڈسکس کریں نیکسٹ پوائنٹ، تو کیا آپ ہمارے سے شیئر کریں کہ کچھ کمپنیز نے بہت بینیفٹس اور ان کے کچھ جو نقصانات ہیں؟ ویسے تو ہم ہر کسی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے آئے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ پراپرلی اگر انہیں دیکھیں تو کچھ لائنوں میں ذرا یہ بتا دیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں.
क्या आपका क्वेश्चन है, दोबारा बताएं. सर बेनिफिट्स बहुत सारी कंपनियों ने जैसे लिए हैं, तो हम नुकसान क्या उठाए हैं और कुछ बेनिफिट्स कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पैंडेमिक सिचुएशन से रिलेटेड, मैं ये क्वेश्चन आपसे. अच्छा, वो देखें, आपसे मैंने वही पहले जो बात की थी कि जो कंपनीज तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, और उनके पास जिनका बिजनेस इस किस्म का था, पाकिस्तान में भी देख लें या पूरी दुनिया में कहीं भी, कि आप जब तक उन कंपनीज की प्रोडक्ट को जाके खुद फील ना करें और उस वक्त तक आप वो खरीद नहीं सकते उन कंपनीज को, राइट, उनकी प्रोडक्ट्स को. और वो या फिर जिन कंपनी के पास इस किस्म का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उनके लिए तो काफी नुकसान हुआ है. जैसे जो स्टोर्स हैं, फर्ज करें मॉल्स वगैरह हैं, और जब तक आप वहां पर जाते नहीं हैं और एक अपने अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसको जब तक देखें नहीं प्रोडक्ट को और आप खरीदते नहीं हैं, और मोस्टली उनके कस्टमर्स अगर वैसे ही हैं और वो कंपनीज आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट भी प्रोवाइड नहीं करती कि आप खरीद भी नहीं सकते, तो उन कंपनीज के लिए तो बहुत नुकसान हुआ है कि वो आपकी उनके पास एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट सेल कर सकें. और बाकी लेकिन जिन कंपनीज के पास तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनको इतना उनको भी दचका लगा क्योंकि आपकी जो फुट ट्रैफिक है वो खत्म हो गई है. लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं, जैसे अमेज़न वगैरह होगी, मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, राइट, जो कि सब चीज ऑनलाइन बेचती है. पाकिस्तान में भी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन सब कुछ बेचते हैं, तो उन्हें फायदा हुआ है क्योंकि नाउ पीपल आर बेसिकली ऑर्डरिंग दोज प्रोडक्ट ऑनलाइन, राइट. तो उनको बाकी इस हिसाब से काफी फायदा हुआ है. लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि IT is still it's still advanced concept, right? I mean, like अगर आप basic shopkeeper के पास जाएं, I mean they are not using any IT, right? I mean, तो companies तो use कर रही हैं, लेकिन आम जो दुकान वाला है वहां पर, I mean, उसको कुछ पता नहीं IT. तो आप देखें इस इकॉनमी से उन लोगों को काफी नुकसानात हुए हैं. किसी किस्म की अगर आप दुकान दार के पास जाएंगे, उससे आप डिस्कस करेंगे, तो कोविड की वजह से उनके सेल्स काफी मुतासिर हुई हैं. तो लेकिन ये कि स्लोली वो ऐसे ही होगा कि I mean it will take time for them, right, for small businessmen. I mean उनके पास ये मीन्स नहीं है कि वो कुछ ऑनलाइन कर सकें, क्योंकि they have a small shop, right? So they will continue to suffer. और उनके लिए तो यही होगा कि जब कोविड खत्म होगा तो वो तभी उनकी इकॉनमी रिकवर होगी. लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, राइट, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनकी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन सेल होती हैं, और आया उनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है ऑनलाइन, और दे कैन प्रोवाइड दैट ऑप्शन और नॉट, राइट. सो उनको नुकसानात हुए हैं बेस्ड ऑन whether they can sell those product online or not. इस तरीके से हमने जो पहले बात की थी, there are companies all over the world, right, which benefited a lot, right. जैसे अब स्टॉक्स एक्सचेंज में अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, उन्होंने अपना जो है उनके अगर ऑफ शोर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अगर हैं उनके इंडिया में या पाकिस्तान में, अगर अमेरिकन कंपनीज हैं, तो उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है. उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो डेवलपर्स कहीं भी बैठे हुए हैं वहाँ, तो उन कंपनीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा. जो कंपनीज मीडिया से रिलेटेड हैं और उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा. आईटी कंपनीज हैं जैसे जूम वगैरह होगी, उनके स्टॉक्स काफी ऊपर गए हैं. सो इट्स बेसिकली हाउ प्रिपेयर्ड वर यू एंड हाउ रेलेवेंट योर बिजनेस इज to online sale and e-commerce, and so you benefited or you were at loss. So it depends basically. बिल्कुल ऐसे ही है सर. मैं आपकी बात कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि हमारा जो टॉपिक टाइटल है वो आप देख रहे होंगे कि आपकी के ऊपर शो हो रहा है. आप हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें, हम आपको उसका आंसर दे देंगे, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द टॉपिक बात करते हैं तो हम उसका आंसर नहीं देंगे. सर हम अपने टॉपिक की तरफ आए. जैसे भी आपने बात की, तो इस बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि
آپ کو ہر انسان کو ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب یہ جو پینڈیمک سچویشن ہم لوگوں نے فیس کی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں آئی ٹی کے کتنا زیادہ فائدہ اور اس کو لرن کرنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کو اگر ہم لرن نہیں کرتے تو ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں اور آگے ان فیوچر بھی اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ جس طرح کی ایک سچویشن ہم نے فیس کر لی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کبھی اس طرح سے دوبارہ سے ہو گیا تو پھر تو کوئی اتنا نقصان نہیں نہ برداشت کر سکے گا. تو اس لیے ان لوگوں کو تو اسپیشلی یہ میسج کنوے کرنا چاہیں گے ہم آج کے اس سیشن سے کہ آپ لوگ پلیز ان ٹیکنالوجیز کا استعمال سیکھیں, اور دنیا بڑی پڑی ہے جو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ لوگ ایک دفعہ جائیں اور کوشش کریں سیکھنے کی, آپ ہر سیکھ دیں گے. اٹس ناٹ ڈیپینڈ کہ آپ کا بہت بڑی آپ کی آرگنائزیشن ہے تو تبھی آپ لوگ آن لائن ورک کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ آن لائن جو ہیں وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ لوگ بھی اسٹارٹ کریں. نقصان ایک ہی دفعہ انسان اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے لرن کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی لرن نہ کیا تو کہہ لیں کہ آپ کا فیوچر آپ خود خراب کر رہے ہیں, پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. کیونکہ جو سچویشن ہے یہ نیچرلی ہوتی ہیں, اس میں کسی کا فالٹ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہے, کس لیے ہے اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. یہ ایک وقت ایک ٹائم ہے جس پہ آپ اپنے آنے والے فیوچر کو سیو کر سکتے ہیں, سیکیور کر سکتے ہیں. اس لیے ذرا پلیز تھوڑا سا توجہ دیں. یا اسی پوائنٹ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب عام بندے کو لوگ کو فائدہ اس طریقے سے یہ ہوا ہے کہ کچھ پبلک کے لیے اپرچونٹیز بھی اس میں نظر آئی ہیں سامنے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے آپ اپنی سروسز جو ہے وہ سیل کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں جیسے کچھ خواتین ہیں وہ آن لائن قرآن پڑھاتی ہیں to people all over the world. تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ کافی یعنی کہ اس چیز میں اضافہ ہوا ہے کہ so that's a business, people are growing کہ آپ کیونکہ یو ایس میں اگر آپ یہاں پر سب کچھ اسکول سسٹم وغیرہ سب کچھ بند تھا, اور اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو people are available, they provide that service. So that's one way of avenue. اس طریقے سے آن لائن ٹیوشن وغیرہ جو ہے آپ اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. So there are definitely business opportunities for that you can utilize learning these online technologies. Yes sir, I agree. کہہ لیں کہ اپرچونیٹیز بہت ساری ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد, لیکن ہاؤ ٹو اویل ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم انہیں حاصل کس طرح کریں. بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے. ہم لوگ سب کچھ خود بخود کہہ لیں کہ لے لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, حاصل کرنا جان لیتے ہیں, لیکن یہ کہ پہلا قدم اٹھانا سیکھیں نا جب, تو یہ پھر نیکسٹ اسٹیپس ہیں, وہ آگے آپ کو خود ہی کامیابی جو ہے نا وہ آپ کو ملتی رہتی ہے. سر اسی طرح جیسے اب ہم لوگ آرگنائزیشنس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اسی طرح میں کچھ کرنسیز کی بات کرنا چاہوں گی کہ اس پینڈیمک سچویشن میں کیا ہم ان کچھ کرنسیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ بینیفٹ اٹھایا, اور کچھ کرنسیز ایسی ہیں جو بہت زیادہ لو ہو گئی ہیں. جی کرنسیز تو یہ ہے کہ it's based on the economy, right? If you're talking about currency of a particular country, right? So اگر اس کنٹری نے کتنا گروتھ کی اکنامکلی, جی ڈی پی کتنی اوپر گئی ہے ڈیورنگ پینڈیمک, سو کرنسی فلیکچویشن جو ہوتی ہے وہ اٹس بیسڈ آن how good your economy is doing, how your import and exports are, right? But there are certain currencies that we can discuss which are cryptocurrencies, right? So cryptocurrency has become a more valuable during pandemic kyunki aap us rather than exchanging rupees or dollars, right? آپ کرپٹو کرنسی جو ہے اس کی جو آپ کو ویزیبل نہیں آتی, it's not it's virtual. So basically you can use that currency to buy product. تو اس کی اگر آپ دیکھیں کہ ایک جیسے بٹ کوائن ہے وہ آج کل $21,000 تک, تو اس کی ویلیو جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے. اور یہ جو ہے فیوچر میں بھی ایسا ہوگا کہ اگر آپ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ میرے خیال میں تو اس کی ویلیو اوپر ہی جائے گی, کیونکہ people are taking advantage of that because based on against IT infrastructure. Anything that's based on IT infrastructure in the future will be very much valuable. جیسے پہلے جو ہے کریڈٹ کارڈ کوئی سمجھتا نہیں تھا, کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ اچانک اتنا پاپولر ہو گئے, it's basically being used all over the world, right? Originally currency was just paper money. So now it's an era
where it's going from from credit cards to cryptocurrency environment. So اس قسم کے جو ہیں جیسے بٹ کوائن ہو گیا, باقی ایتھیریم ہے, ریبل, there are many currencies out there جو کہ بڑے سے بڑے بینکس جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اب, اور ٹرانزیکشن ان کے ذریعے ہو رہی ہے. تو وہ جو فیوچر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ان کرنسیز کی ویلیو جو ہے ڈیفینیٹلی اوپر جائے گی ان کے. سو آئی تھنک وی شوڈ ڈیفینیٹلی لرن اباؤٹ سم آف دوز crypto currencies as a society, how they work, how blockchain works, اور کس طریقے سے ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں بلاک چین میں اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے. تو یہ کافی میرے خیال میں ویلیبل انفارمیشن ہوگی ہمارے لیے, تاکہ اگر ان دا فیوچر اگر پاکستان میں بھی ایکسچینج اس طریقے سے ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ how things work, right? So we should have enough basic knowledge. So I think society کے لیے آئی ٹی کا اس قسم کا نالج ہونا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ نے ہمیں اس چیز یہ سکھا دی ہے through the painful way basically. سر اگر ہم لوگ یہاں پہ میں بات یہ مینشن کرنا بھولوں گی نہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وے سے سیکھتے بھی نہیں ہیں. تھوڑا سا شاید اب ان کو آئی ٹی کی بہت زیادہ قدر ہے. اور جب جیسے بھی آپ نے کریڈٹ کارڈ کی بات بتائی, جب پہلے ان کو کروائی جاتی تھی آپشن تو کہتے تھے کہ واٹ از دس, یہ کیا ہے, ایسی فضول کا کارڈ پکڑے رکھو یہ. اور اب ہر کوئی اس کو وقت دیتا ہے کہ جی کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے, پرس میں آپ کی ویلیو ہوتی ہے. تو سیم اسی طرح ہم یہ بات کریں گے کہ آئی ٹی کی. اب میرے خیال سے لوگ جان جائیں گے کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں, اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. اور ہم لوگ اس کو نہ سیکھتے ہوئے کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں, اور ان فیوچر ہم نہیں اٹھائیں گے اگر ہم لوگ ابھی بھی ان سچویشنز کو کوپ اپ کر لیں. کیونکہ یہ ایک جو سچویشن تھی کہہ لیں کہ اچانک آئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا اس کو کیسے آئی, کیا ہوا. تو اٹس اوکے, یہ ہو گیا, برا وقت چلا گیا, لیکن اب ہم لوگ آنے والا جو وقت ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں, ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے پارٹ سے. سر اگر آپ سیشن کا اینڈ کرتے ہوئے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ لاسٹ میں ہمارے آڈینس کو کوئی میسج اچھا سا دے دیں آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. میرے خیال میں تو میسج یہی ہے کہ rather than for us to wait, اور کچھ اگر ہوتا ہے اور ایز اے ریزلٹ کہ ہمیں مجبوراً کچھ سیکھنا پڑے, آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو ایز اے سوسائٹی. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقی دنیا سے جو ہے کمپیٹ کر سکیں, جو ویسٹرن ورلڈ ہے, اگر اپنی سوسائٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم, تاکہ ہمیں بھی کیونکہ آگے دور جو آئی ٹی کا ہے, وی نیڈ ٹو بی very much understanding of the main concepts which are out there in the world. تو بجائے یہ کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہمارے پر اگر کچھ مصیبت آئے تو وہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑے. I think we need to be as a society be proactive and just go and learn. There's so many resources out there. Go and learn, watch videos, understand the concept, apply whatever you're learning in school through a practical experience, through some sort of project. That's the only way we can learn, and we can be we can be seen as a resourceful society. تاکہ اگر یہ skills ہمارے میں نہیں آئیں گے تو it will be hard for us to kind of survive in the modern IT era. تو it's a continuous learning. میرے خیال میں یہی سب کو یہ کہوں گا کہ we need to definitely continue to learn, and that's the only way I think we can be successful in the future. تھینک یو سو مچ سر. یہ بہت آپ نے ایک کہہ لیں کہ بریفلی اور بڑا اسپیسیفائی کر کے آنسر دے دیا, ایک میسج دے دیا ہمارے آڈینس کو. میں بھی اس کو آپ کے میسج کو اسی طرح ہی اپنے آڈینس کو ایک لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس ماڈرن ایرا میں رہنا چاہتے ہیں اور سکسیزفل لائف گزارنا چاہتے ہیں, کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتے, تو آپ کو یہ سب چیزیں آئی ٹی ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے آپ کو فائدہ ہے, کن چیزوں سے نقصان ہے. میرے خیال سے اس پینڈیمک سچویشن میں ہم نے یہ چیز تو سیکھ لیا ہے کہ ہمارا فائدہ اور نقصان کن چیزوں میں. تو ہمیں اب اس سچویشن کو اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے اس سچویشن کو کوپ اپ کریں اور اپنے فائدے کی طرف فوکس کریں, نہ کہ نقصان کو دیکھیں کہ جو ہم نے پیچھے کھو دیا. اب وہ دیکھیں کہ ہم نے وہ چیز کیسے کھوئی تھی, اب ہم اس چیز کو دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو بیسک جو کہہ لیں کہ جو ہمارے پاس ذریعہ تھا, کیونکہ ہم لوگ گھروں میں بند ہو کے رہ گئے تھے اور وی ہیو نو مور آپشن, تو ایک کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہی ہمارے پاس موجود تھی جس کے تھرو ہم لوگ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے چیزیں لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں.
تو یہی ایک پاتھ وے تھا اور آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے یوز کرنا سیکھ لیں. اس کے کتنے بینیفٹس ہیں. ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہر چیز کو بہت زیادہ اور بہت اچھے طریقے سے بتایا. آج کا ویسے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہائی سوسائٹی سے ریلیٹڈ تھا, آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ تھا کہ ان لوگوں نے سب چیزوں کو کس طرح مینیج کیا, کیسے کیا, کیا فائدہ اٹھایا, کیا نقصان اٹھایا, اور ہم نے ہر چیز کو بہت بریفلی ڈسکس کیا اپنے سیشن میں. جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان سے کہوں گی ہمارے سیشن کیونکہ اینڈنگ ٹائم پہ آپ لوگ یہ فوراً ہی FB پہ اپلوڈ ہو جائے گا, آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ آپ کو فوراً آنسر کریں گے جیسے ہم لوگ آپ کا آنسر پڑھ لیں گے. اینڈ ان دا اینڈ تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وی آر ویری آنریبل کہ آپ نے اپنا بہت اچھا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں جوائن کیا, اور میں امید کروں گی آپ دوبارہ ہمیں اسی پلیٹ فارم پہ ضرور جوائن کریں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جزاک اللہ. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ایوری ون. اللہ حافظ. اللہ حافظ.